5واں سورہ سورہ مائدہ. تو 5ویں سورے میں 5ویں سورے کا جو مطلع ہے نا سرنامہ وہ میں نے پڑھایا آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے عقدوں کا اپنے عہدوں کا ایفا کرو. ایفا عہد کرو، جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو. اچھا جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں. اس میں شریعت بھی حائل آئے گی، ہوگی. اس میں قرآن خود رکاوٹ بنے گا. یہ نہیں ہے کہ جو بھی تم عہد کر لو اسے پورا ضرور کرو. اگر کسی امر باطل پہ عہد کیا ہے تو اگر آپس میں کوئی ایسا عہد کر لیا جو اصلاً نہیں ہونا چاہیے تھا، عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو کیا وہ معاہدہ پورا کرنا لازم ہے؟ خدا کے حقوق ضائع ہوں، رسول کا حق ضائع ہو، شریعت پامال ہو، قرآن پامال ہو، آپس میں ایک دوسرے کا حق پامال ہو، اس طرح کا کوئی اگر معاہدہ کر لیا تو کیا قرآن کہے گا کہ اس عہد کو وفا کرو؟ اب یاد رکھیے یہ موشگافی اس فقیر کی ہے کہ اصلاً بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی ایک حرمت ہوتی ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے جو معانی وابستہ ہوتے ہیں ان معانی کی ایک حرمت، ایک عظمت، ایک طہارت ہوتی ہے. تو لفظ عہد وہ لفظ ہے اور لفظ عقد وہ لفظ ہے جس میں معنی وہ ہیں کہ کسی امر باطل پر عہد کو عہد کہیں گے ہی نہیں. کسی امر باطل پر معاہدے کو عقد کہیں گے ہی نہیں. لغت نگار کہتے رہیں، اہل زبان نہیں کہیں گے. اب یہ بڑی نازک بحثیں ہیں، بڑی نازک اور لطیف بحثیں ہیں. تو جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو یہ نہیں کہ جو بھی تم آپس میں عہد کر لو اس کو پورا کرو. آپ کو معلوم ہے تاریخ میں ہے، کیا عرض کروں میں، کیسے کیسے عہد کر رکھے تھے آپس میں لوگوں نے. مثلا یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم رسول کو قتل کر دیں گے. آج تک ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس عہد کا ذکر تو ہے تاریخ میں، یہ تو بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے آپس میں عہد کیا تھا. تو اپنے چہرے بھی چھپاتے پھرتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھپاتے پھرتے ہیں. کون تھے وہ جنہوں نے عہد کیا تھا؟ کون تھے وہ جنہوں نے کوشش کی، اقدام کیا تبوک کے بعد واپسی کے سفر میں کہ رسول کو گھاٹی میں رسول کا ناقہ گر جائے اور آپ شہید ہو جائیں. اس عہد کو عہد کہیں گے قرآنی اصطلاح میں، اور کہیں گے کہ جس عہد کو کیا تھا اس پہ وفا کرو. نعوذ باللہ من ذالک، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑی لطیف اور دقیق بحث ہے جو فقہ میں بھی کرنے کی ہے، تفسیر میں بھی، تاویل میں بھی، اور یہاں میں نے عرض کر دی. اس وقت یہ آیت جہاں سے سورہ مبارکہ مائدہ شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان لانے والو عقدوں کو پورا کرو، وفا کرو عہدوں کی. تو ایک روایت یہ ہے، علماء صرف اسے فقہ کے مسائل میں، فقہ کے بھی معاملات کے مسائل میں صرف لاتے ہیں عموماً. روایت ہے معصوم سے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، عقود عقد کی جمع ہے، عقود عقد کی جمع ہے، جب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ کم سے کم 10 مرتبہ رسول اللہ عہد ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کر چکے تھے. ہر مرتبہ عہد و پیمان لے چکے تھے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان لانے والو جو تم عہد کر چکے ہو اس کی وفا کرو.